نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ نیا نیا اسلام قبول ہوا تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ دور دراز سے وفود آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ اب ظہر ہوتی ہے تقریباً وہاں پہ 12 بجے کے بعد 12:30 1 بجے لگا لیں 1:30 بجے لگا لیں، تو جو کوئی وفد آتا دور سے 11 بجے آ گیا 10 بجے 12 بجے آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرما رہے نا تو وہ آواز دیتے۔ پہلے لوگ جو ہوتے تھے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، اب بھی ہمارے یہاں پہ دیہاتوں میں دروازے پہ دستک دینا پسند نہیں کی جاتی، ویسے ہم آواز بلند کرتے ہیں، وہ بشیریا باہر نکل کام میں تیرے نام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، دستک دی جائیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اگر نہیں نکلا پھر دستک دیں، سائڈ پہ ہو جائیں، آواز مت دیں اسے۔ تو جو وہ لوگ تھے نا وہ آواز بلند کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے ادبی پر، اس عمل پر اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ ناگوار گزرا اور قرآن نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کے غلاموں، کہ جب تم میرے حبیب علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہو اور وہ آرام فرما رہے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ ان کے دروازے پہ مت جاؤ، آواز مت دو، حتیٰ کہ وہ نماز کے لیے باہر آئیں تو تم ان سے ملاقات کر لو۔ یہ ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے حبیب آرام کر رہے ہوں، تھکے ہوں، آرام کر رہے ہوں اور کوئی ان کی بے ادبی کرے، کوئی ان کے آرام میں خلل کرے۔ کس حد تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور بے ادبی تو یہ گوارا ہی نہیں ہے۔ اگر ابو لہب نے انگلی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی قرآن میں، اتنا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، مگر وہ انگلی اتنی بری لگی اللہ تعالیٰ سے برداشت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ سورۃ لہب جو تھی وہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس انگلی سے تو نے میرے حبیب کی طرف انگلی اٹھائی۔ غصے سے اس نے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بے ادبی پسند نہیں ہے۔ تو اگر وہ تو صحابی تھے، وہ بھی ڈرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم آقا علیہ السلام کے ذکر کی بزم سجاتے ہیں تو ادب کا مظاہرہ کریں۔ درود و سلام پڑھتے ہیں تو سلام میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ خواہ ایک شعر پڑھا جائے، زیادہ سلام لمبا نہ ہو، 2 پڑھ لیے جائیں، مگر ادب کے ساتھ سلام پڑھا جائے، دائیں بائیں مت دیکھا جائے۔ سرکار کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کے فرامین سنائے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنے جائیں۔ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آقا علیہ السلام کی۔ بڑے بڑے امام گزرے ہیں، تو امام مالک کی اگر بات کریں تو آپ کو ایک دفعہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پڑھاتے پڑھاتے حدیث مبارکہ، تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا جب فارغ ہوئے کہ حضور آپ آج پڑھا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے کے جو اثرات تھے وہ بدل گئے، رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا ایک بچھو تھا، اس نے مجھے 6 دفعہ کاٹا، تو حضور آپ نے پھر ہمیں بتایا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کا فرمان پڑھا رہا ہوں، فرمان سنا رہا ہوں اور میرا دھیان بچھو کی طرف چلا جائے۔ 6 دفعہ اس نے کاٹا مگر میں نے حدیث کو روکا نہیں ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور حضرت امام مالک مسجد نبوی میں جب درس دیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے میں ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ جب ورق الٹا کرتے تھے تو اس کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے۔ یہ ہمارے اماموں نے اتنا ادب کیا، تو ہمیں بھی ادب کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ادب کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہی بہترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ایمان والو، اگر تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی ہوگی نا، ساری زندگی کے اعمال ضائع، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں توبہ کا موقع ملے کہ تم معافی مانگ لو، تمہیں قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا اگر تم نے ایسی گستاخی کی نبی کی آواز سے، میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز کی تو ہمیں ادب چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر کہیں پہ کرتے ہیں تو ہمیں ادب کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔